بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی گاڑی کے پاس آ کے مانگتا ہے. کبھی کسی کے پاس لے جانا اس کے لیے دعا کریں, ابا کو کہہ کے کسی سے وہ کالے رنگ کا تعویذ باندھ دینا, کبھی گلے میں ڈال دینا کہ اس کی شرارتیں کنٹرول ہو جائیں. حافظ صاحب مجھے شہرت, عزت, پیسہ, احترام بالکل وہاں سے ملا جہاں سے میں گمان نہیں کر سکتا تھا. کمالی پہ آپ کو امید تھی کہ یہ اتنا ہٹ ہوگا؟ کیونکہ ان دنوں ایک لفظ ایجاد ہوا تھا لڑکیوں کو چھیڑ خانی کے لیے, پونڈی. کہہ رہے کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا جی افتخار افی. ابے تو جاوید ہے. میں کہا سوری. تو مجھے پہلا جو چیک ملا تھا وہ زاویے کا تھا اور 500 روپے کا تھا. میں دراصل شوبز ہو یا ڈرامہ لکھنا ہو یا ایکٹنگ ہو, مجھے بچے پالنے ہیں سر. انڈر پاس سے گزر رہا تھا اور میں چیخ رہا تھا. تو اب روزگار تو کوئی تھا نہیں. اب ہم وہ کمبخت نامراد لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا. حافظ بھائی مجھے آپ اس لیے پسند ہیں کہ آپ بڑا پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں. میں شاید یہ بوجھ مرنے کے بعد نہیں اٹھا سکوں گا. زندگی میں تو اللہ معاف کرے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے اللہ کے سوا. مجھے جو کریکٹر ملتے ہیں ان کو شہرت زیادہ ملتی ہے, پیسے کم ملتے ہیں. ناگن میں نے 1,11,00,000 میں لکھا تھا. وہ جو ہیر رانجھا لیلا مجنو والی محبت ہے نا, وہ اس نکاح کے بعد چاہیے ہوتی ہے. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ جو آتا ہے معیشت ٹھیک کرنے لگتا ہے معاشرہ ٹھیک کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شعبے چھوڑ دیا, میں نے کسی کو برا کہا. میں خوشخبری سنانے والا ہوں. مطلب میری فیس بک سے کبھی آپ کو کوئی بری خبر نہیں ملے گی. جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہی رہے گا. کیا بات ہے. ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے انہیں کیا کہنا ہے, کیونکہ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں. ہم انہیں سے تفصیل جانتے ہیں. شاعر بھی ہیں, لکھاری بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں. تو ہم انہیں سے جانتے ہیں کہ وہ اصل میں ہیں کیا, کیسے یہ ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. آپ لوگوں تک وہ ایک عام سی چلتے چلتے ایک سٹوری بناتے ہیں اور وہ وائرل چلی جاتی ہے. لوگ شوق سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. صرف سنتے دیکھتے نہیں بلکہ سیکھتے بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار افی صاحب, افتخار احمد عثمانی اور افتخار افی. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے بلایا. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ افتخار افی یا افتخار احمد عثمانی؟ نام جو ہے وہ افتخار احمد عثمانی ہے. میری امی مجھے پیار سے افی کہتی ہیں, ابا مجھے اپو کہتے ہیں. تو اپو کہہ لیں, افی کہہ لیں, افتخار عثمانی کہہ لیں. انسان ہے نا جی جی. انسان کا کوئی نام ہوتا ہے تو میرا یہ. زبردست جی. تو ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کے اب ماشاء اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا, عزت دیا, سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. ہم ذرا آپ کا جاننا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا, کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے, بچپن کہاں گزرا, خالص لاہوریے ہیں یا لاہور موو ہوئے تھے؟ تھوڑا بچپن کے بارے میں بتائیں, پھر آگے جوانی پہ بھی چلتے ہیں. جی میں بالکل سنت نگر کی جمپل ہوں, پکا لاہوری ہوں. اور میرے ابا ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے, ساٹر بھرتی ہوئے. اور پہلے بڑا ہوتا تھا کہ یار منڈے نو پسا دے, ہو سرکاری نوکری ہو جانی چاہیے. اس کے بعد وہ پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. تو بلکہ میں بچپن کا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بچپن میں آج بھی شرارتی ہوں, لیکن شرارتوں کا اینگل بدل گیا. اس وقت میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا. اب وہ دور تھا جب ہماری سولنگ والی گلیاں ہوتی تھی سنت نگر کی, اور ہماری حویلی سے آگے کھیت ہوا کرتے تھے جہاں سے ہم رات کو یا دن کو چھپ کے گونگلو اور مولیاں اور گاجریں پوٹ کے لے آئی تھی سن. ٹھیک ہے. تو ابا جی امی یہ کرتی تھی کہ میری شرارتوں سے بچنے کے لیے جب چھٹیاں پہلے پورے 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں اسکولوں سے گرمیوں کی, تو امی نے بھیج دینا ابا کے ساتھ. اب ابا اے جی آفس میں ملازم تھے اور وہ ترقی کر چکے تھے اس وقت, وہ شاید کلرک ہو گئے تھے. تو ان کو ایک بہت اونچا ایسے ایک وہ ملا ہوا تھا کاؤنٹر, جس پہ ایک اونچی سی کرسی وہ بیٹھتے تھے اور ٹیلی فون وہاں پڑا ہوتا تھا. تو ابا نے لے جا کے مجھے اس کاؤنٹر پہ بٹھا دینا. اب میں چھلانگ تو مار نہیں سکتا, چھوٹا تھا, تو میں وہیں بیٹھ رہتا تھا. تو ابا جی کے پاس لوگ آتے تھے, وہ جو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, واصف علی واصف سرکار, وہ ان دنوں ابا جی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ان کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا اور وہ لا کر رکھتے تھے, اس میں کچھ کتابیں وغیرہ ہوتی تھی, لیدر کا بیگ, اور پھر وہ پڑھانے چلے جاتے تھے. تو وہ میری شناسائی ان کے ساتھ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ میں چھلانگ نہیں مار سکتا تھا, نیچے ڈرتا تھا. اچھا. تو جب چھٹی سے پہلے 2 سوا 2 بجے ابا نے اتارنا, تو میں پھر چپس کے فرشوں کے اوپر کیسیاں لگایا کرتا تھا اور کپڑوں کا بیڑا گرک کر لیا کرتا تھا. تو سنت نگر میں گزرا پتنگ بازی, گلی ڈنڈا, پل گولیاں اور وہ ڈبیاں,
वही जो हमारे जो बांदर किला खेला सारी करते गेम्स थे। खेली आपने। सारी फिर आप कॉलेज आके एमए कॉलेज में से आप पढ़े, तो क्या वो लड़ाई झगड़े का दौर होता था? तंजीमें होती थी तलबा की, आप भी कुछ शरीक होते थे उसमें या बच के रहते थे? नहीं, मेरे अब्बा ने ना मुझे शुरू से, अब्बा ने आज भी अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो मुझे बड़ा करीब और दोस्त रखा है अब्बा ने। मतलब मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि मेरे अब्बा ने मुझे लाहौर के मेले ठेले एक एक चीज, उस वक्त 23 मार्च के ऊपर परेड हुआ करती थी माल रोड पे, और पूरे माल रोड पे और लोअर माल पे खास तौर पे वो झंडियां लगती थी जी, सूत्र के साथ। तो मैंने जब अब्बा से ये कहना ना कि अब्बा जी मैंने झंडी तोड़नी है, तो फिर मेरे अब्बा साइकिल खड़ी करके उसके करियर में खड़े होकर मुझे कंधे में बिठाते थे और मैं झंडियां तोड़ा करता था। अच्छा। तो उस वक्त वो भुट्टो साहब खुली जीप के अंदर वो क्या कहते हैं सलामी देते हुए गुजरते थे, और बड़ा तो फेस्टिविटी, आपको पता है लाहौरिया उसके अंदर फेस्टिविटी रहो ये तो हो नहीं सकता। तो वो फेस्टिविटी सारी अंदर ही अब्बा ने दरअसल हर हवाले से बताया कि जिंदगी क्या है, क्या गलतियां करनी है, क्या नहीं करनी, कैसे आगे जाना है। तो मुझे बड़ा फायदा ये रहा कि मैं कहीं डर गया था क्राइम से। तो एमए कॉलेज में उन दिनों बकायदा बदमाशी होती थी और कब्जे हुआ करते थे, कई लड़के भी मरे, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगा। 87, 88, 89, 90 का ये दौर बड़ा खौफनाक और तूफानी सा दौर था। तो मैं कभी उसका हिस्सा नहीं बना। अच्छा, मैं प्रॉक्टर हो गया था। अच्छा। तो हम प्रॉक्टर का बैज लगा के, फिर बड़ी इज्जत होती थी, सब सलाम भी करते थे। और क्योंकि उन दिनों एक लफ्ज इजाद हुआ था लड़कियों को छेड़खानी के लिए, पूंडी। तो वो जो लड़के पूंडी करने के लिए आते थे, हमारी ड्यूटी होती थी कि छुट्टी के वक्त आपने जाना है वहाँ, और हमारे जो प्रॉक्टर इंचार्ज थे, और आपने आके बताना है कौन कौन से रहे हैं और लड़कियों को सेव करना है। तो हमारा रुझान उस तरफ गया ही नहीं कि हम ये सोचते थे कि नहीं यार कोई किसी लड़की को ना क्राइम से तो हट के उल्टा आप एक हिसाब के यानी उसकी हिफाजत के लिए उल्टा यानी कि बेहतर चीज की तरफ हिफाजत मामूर हो गए। ठीक है। तो वो वाला मेरे साथ मामला रहा। लेकिन कभी बहुत सारे ऐसे केस हुए कि लड़के आए ना मोटरसाइकिल लेकर आए, उन्होंने कहा बैठो यार, 4 लड़के बैठे, मुझे कहते तू, मैं कहा नहीं यार मैं तो जाना है घर। तो अगले दिन जब मैं, क्योंकि उस वक्त मीडिया तो था नहीं, अगले दिन जब मैं गया तो पता लगा जी वो कितने कब्जे थे गए सन, गुलशन रावी उस नया बन रहा था। जी। तो अगले ने उड़ाते ने सारे मुंडे मारते ने 4 दे 4। अच्छा। मतलब ऐसे केस भी हुए। तो मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ कि अब तो खैर तरक्की हो चुकी है और लोग जरा बेहतर सोचने लग गए हैं। कई कत्ल ऐसे हो गए कि आपने, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जज्बाती होते हैं, हवाओं से लड़ने का जज्बा होता है, कि सुलह कराने गए हैं और अगले समझे 6 लड़के आए, उन्हें तो फायरिंग शुरू कर दी, 1-2 मार गए। तो इस तरह के मामलात भी हमने उस वक्त देखे। तो आज का स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि उन कबाहतों से बड़ा दूर है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब पढ़ते ज्यादा हैं और शायद उन एक्टिविटीज में नहीं है जिसका भी आपने जिक्र किया। जबरदस्त। अच्छा इफ्तिखार भाई, आप फील्ड के अंदर कैसे आए? इसमें पहला ड्रामा कब आया? आप क्या ड्रामे में पहले आए या कोई आपने राइटिंग पहले शुरू की, डायरेक्शन में पहले आए? सबसे पहले किस काम में आए और किस तरह आए, और पहली दफा कितने पैसे कमाए, कितने का चेक मिला या कैश मिला? यार ये बड़ा एक अजीब सिलसिला है। देखें, खुद नुमाई का शौक ना हो तो आप भी वहां नहीं बैठेंगे। अब पत्नी आप एतराफ करते हैं इस बात का कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने आना, खुद नुमाई का शौक है तो आप आएंगे। और मैंने अपनी फेस्टिविटी का जिक्र किया, जो इस लाहौर की मिट्टी की वजह से मेरे अंदर दाता का मेला चिरागा फला बसंत, और उसके बाद ये सारे मामला। तब हम 1 अप्रैल को ये करते थे कि आलू छील के और उसके ऊपर कुछ लिख देते थे, कुछ भी कुरेद के, ठीक है, उल्टा लिखना पड़ता था। और उसके बाद फिर आप जा रहे हैं तो काला रंग या लाल रंग से ठप्पे लगाते थे, ठीक है। फिर जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो लोगों पे पानी फेंकना, और कहा यह जाता था कि इस तरह से बारिश हो जाती है। तो मेरे अंदर वो सारी चीज थी, खुदनुमाई का शौक था मुझे। और उस शौक की वजह से उस वक्त महीने में एक फिल्म चलती थी, पन्नी इतवार को कि किस दिन, तो वो फिल्म देखा करते थे टीवी के ऊपर, और फिर मैं वहां से डायलॉग याद कर लिया करता था, नदीम साहब के, मोहम्मद अली साहब के, किसी के भी, और मैं बोला करता था। तो मैं एक बड़ा ही और तरह का बच्चा था, इसमें बहुत एनर्जी थी, जो पतंगबाजी भी करता था। मतलब एक ईंट की दीवार है, 3rd फ्लोर के ऊपर हवेली के, जो वाशरूम, पहले वाशरूम ऊपर हुआ करते थे ना,
پہلے یہ فلش سسٹم تو تھا جی جی بالکل. تو میں اس کیری اینٹ کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے پتنگ بازی کیا کرتا تھا جب بند روڈ پہ جاتی ہوئی ٹرالیاں نظر آتی تھی, راوی نظر آیا کرتا جی تھا. جی. تو میرے اندر بہت زیادہ انرجی تھی اور میں بہت زیادہ ایکٹیو بچہ تھا. تو میری اماں بلکہ یہ کرتی تھی کہ کبھی کسی کے پاس لے جانا, اس کے لیے دعا کریں, ابا کو کہہ کے کسی سے وہ کالے رنگ کا تعویذ باندھ دینا, کبھی گلے میں ڈال دینا کہ اس کی شرارتیں کنٹرول ہو جائیں. وہ شاید میری انرجی کو سمجھ نہیں پائے تھے, تو میں اسے چینلائز نہیں ہو رہا تھا. تو میرے اندر بیک وقت سوچنے کی بھی بڑی آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ سکتا ہوں, بڑی طاقت تھی. میں چیزیں غیر نصابی چیزیں پڑھا کرتا تھا اور خود نمائی کا شوق تھا. تو وہ کہیں ساری چیزیں ملتی جا رہی تھیں, وہ فیسٹیوٹی وہ کرتے کرتے ایک دن ہم کالج سے فارغ ہوئے تھے نئے نئے, تو اخبار میں پڑھا کہ کوئی ڈرامہ بن رہا ہے جس کا نام ہے مجدھار, اور جاوید فاضل اس کو کر رہے ہیں. اب جاوید فاضل میرے ابا کے ماموں زاد بھائی تھے, لیکن یہ کبھی ملے نہیں تھے. اچھا. ہاں, یہ عثمانیوں, میں عثمانی ہوں, مجھے جب کوئی عثمانی ملتا تو میں کہتا ہوں یار ہم کیوں نہیں ملتے, تو ہم جانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی ریزن ہے, اس کو پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا, پتہ لگا اے وی سی میں ہو رہا ہے. اب اے وی سی میں گیا تو وہاں عروج ناصر کی والدہ, عروج تو اس سے چھوٹی سی تھی, تو یہ اسکول سے آیا کرتی تھی, تو وہ بیٹھی ہوئی تھی میڈم تسنیم. میں گیا, میں نے جا کے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہ جی کوئی ڈرامہ بن رہا ہے یہاں, تو میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں. ارادہ یہ تھا کہ جب جاوید فاضل سے ملوائیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا میں آپ کے اب مطلب میرے ابا کے آپ ماموزاد بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑے محبت سے ڈسکس کیا, چائے پلایا, بڑی عزت کی میڈم تسلیم نے, اللہ ان کو زندگی دے. اس کے بعد انہوں نے جب مجھے جاوید فاضل صاحب سے ملوایا, بلکہ انہوں نے ملوایا تھا, ان کے اسسٹنٹ تھے انو بھائی, ہم کہتے ہیں انور صاحب جو ہیں, ان سے ملوایا. وہ مجھے جب لے کر گئے جاوید فاضل صاحب کے پاس, تو وہ تو بڑے غصے والے اور کرخت آدمی تھے, اور وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے اس وقت. تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں. اچھا. میں اگر پہلے ڈر گیا آپ نے کہا جی, سامنے سے دیکھا تو فیصل قریشی آ رہا ہے. اب فیصل قریشی اس وقت بوٹا اس کا سپر ہٹ ہوا تھا, پھر اس نے کوئی ایک اور بھی سیریل کیا تھا, فلمیں کرتا تھا وہ, ہم اس کو سنیما پہ دیکھا کرتے تھے. تو میں بڑا خوش ہوا فیصل قریشی, وہیں سے میرا دوست بنا تھا وہ. خیر وہ میں نے نہیں بتایا, وہ انہوں نے کہا جی آپ کو بتائیں گے. آڈیشن لیا. جب آڈیشن لیا تو انہوں نے بلایا ایک دن مجھے ایک جگہ پہ. اب جب میں وہاں گیا تو پرائیویٹ پروڈکشن تھی, تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو باقی سارے لڑکے بھیج دو, اس کو رکھ لو. اب لڑکے سارے 40-50 چلے گئے, مجھے رکھ لیا گیا. جب باری آئی تو اس نے آگے کہنا تھا کہ سر گاڑی آ گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر میں یہ ایک لائن تو بولنے نہیں آیا. انہوں نے مجھے کہا ابے کون ہے؟ وہ آئے ہیں باہر, چائے پی رہے تھے صبح صبح کا وقت. کیا کہہ رہا ہے, جس طرح ان کا انداز تھا, معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ایک لائن میں نہیں بولوں گا. تو کیا تو سلیم شیخ ہے, تجھے ہیرو رکھ لوں, اس کو فلاں رول میں بلاؤ, جاوید کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے, اس رول کے لیے کسی اور کو بلا لو. اچھا. میں وہاں سے واپس آ گیا. میرے پاس یاما ہوا کرتی تھی, اور پہلی دفعہ یہ دل ٹوٹا کہ یار ایک لائن گاڑی آ گئی ہے یار, واٹ از دس. لیکن جب وہ رول شروع ہوا تو وہ پہلا سیکوینس یہ تھا, کیا کہتے ہیں, ماریا واسطی, سیمی زیدی, راشد محمود صاحب, خالد بٹ صاحب, یہ سارے ہم مطلب اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ڈرامہ, میں سمجھتا تھا ڈرامہ جیسے دیکھتے ہیں ایسے بنتا ہے, میں تو شوبز سے تھا ہی نہیں. اب وہ دکھا یہ رہے ہیں کہ پولیس والے فیصل قریشی کو لے کے جا رہے ہیں, پیچھے سے اس کو کسی نے شوٹ کیا ہے, وہ گرا ہے, ہم سارے اس کی پاس آئے ہیں, اور خالد بٹ صاحب نے کہا جاوید پانی لے کر آؤ. اب اس کی ریہرسلز ہو گئیں. اب انہوں نے کہا ایکشن, وہ جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, میں اپنی گاڑی کو چابی لگائی ہے, آواز آئی ٹھاں, ہم سارے بھاگے, ہم سارے وہاں اکٹھے ہو گئے, فریم بن گیا. اب وہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں, خالد بٹ صاحب جاوید پانی لے کر آؤ. تو میں ایسے سے کر کے دیکھ رہا ہوں, کہتے جاوید پانی لے کر آؤ. اچھا. میں دیکھ رہا ہوں, کٹ. کہہ رہے کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا جی افتخار رفیع. ابے تو جاوید ہے. میں کہا سوری. خیر وہ پھر وہ سین ہوا پہلا. یہ وہ دن تھے جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے پی ٹی وی کے اندر, اور میڈم تسنیم ہی وہ خاتون ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے مجھے شوکت زین العابدین کے نام ایک رکا لکھ کر دیا.
میں پی ٹی وی گیا بڑی عزت کے ساتھ. شوکت صاحب پہلے دن تو اندر لے گئے, شوٹنگ وغیرہ دیکھی. جب باہر آیا اس کے بعد تو میں کیسے جاتا, تو میں جاتا تھا گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا سارا دن, اور رات کو 8-9 بجے وہاں سے آ جایا کرتا تھا. اچھا, وہ جو انٹری نہیں ملتی تھی؟ نہیں جی, انٹری تو پی ٹی وی میں تو آپ داخل, یہ تو سوشل میڈیا کا اللہ بھلا کرے اور پرائیویٹ چینلز کا جو مشرف دور میں آئے. ادروائز میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ بڑا خوفناک منظر تھا. ہم وہاں اندر آتے جاتے آرٹسٹوں کو دیکھ تو سکتے تھے, اندر نہیں جا سکتے تھے. تو وہ بڑا ایک, حالانکہ آڈیشن میں نے میڈم توفیق نے مجھے مطلب آڈیشن لیا تھا, اور انہوں نے یاور ریاض صاحب نے, میرے پاس کارڈ بھی ہے آج بھی وہ والا آڈیشن کا. لیکن وہ بڑا خوفناک اور بڑا مشکل دور تھا کسی بھی آرٹسٹ. پیسے کتنے آئے تھے آپ کے پاس پہلے پروجیکٹ سے؟ جب بھی پیسے ملے کتنے ملے تھے؟ ایک ڈرامہ تھا مرضی دا بیاہ پنجابی سلاٹ میں, اس میں میرا صرف اتنا کام تھا کہ میں ہار لے کے کھڑا ہوں, دلہا آیا اور میں نے اس کو ہار پہنایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 500 روپے کا 300 روپے کا چیک بنا تھا, لیکن وہ مجھے دیا نہیں گیا تھا. اچھا. جس اسسٹنٹ نے کام کروایا تھا انہوں نے کہا تینوں ملنا نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے دکھا تو دے یار. اچھا, آپ نے کہا چلو انٹری مل گئی, یہی کہا. میں کہا 300 روپے کا چیک دیکھ لیا. پھر جو پہلا باقاعدہ چیک ملا تھا وہ بابا جی اشفاق صاحب کے زاویہ میں, جو اس کا زاویہ کا پہلا پروگرام تھا, اعظم خورشید صاحب نے سٹارٹ کیا تھا اس کو, تو اس میں مجھے بٹھایا گیا تھا. تو اس میں بیٹھنے کے بھی پیسے ملتے تھے. تو اس وقت 500 کا, تو مجھے پہلا جو چیک ملا تھا وہ زاویہ کا تھا اور 500 روپے کا تھا. زبردست. آپ نے اشفاق صاحب کا ذکر کیا تو ظاہر ہے ہم ان کی بات بھی کریں گے. ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ جو شوبز انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ تصوف سے, اس چیز سے دور ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن آپ کا بڑا گہرا تعلق مذہب سے بھی, تصوف سے بھی, بزرگوں سے بھی, پھر اشفاق صاحب سے آپ کی بڑی گہری ایک رفاقت رہی, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے رہے. تو یہ کیسے تھا, یہ دونوں چیزیں کیسے مینیج ہو رہی تھی, شوبز بھی اور یہ بھی؟ میں دراصل شوبز ہو یا ڈرامہ لکھنا ہو یا ایکٹنگ ہو, مجھے بچے پالنے ہیں سر. میں ایک, آج بھی میں امیر آدمی نہیں ہوں, بڑی عزت ملی ہے, بڑی شہرت ملی ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن میں نے بچے پالنے ہیں. تو میں پیشہ اور ہے, افتخار فی اور ہے. اچھا. اس کا اس پیشے سے, بلکہ شاید میں کبھی کیونکہ تخیل میں رہنے والا آدمی ہوں, میں اپنی بیوی سے صبح واک کے وقت کہہ رہا تھا, کوئی ویڈیو بنانے کے بعد جب سنتی نا کہتا ہوں یار ہے بندہ بڑا بڑا ہے. کہتی کون؟ میں کہی جو واک کر رہا ہے. ہنستی ہے اس بات میں کیونکہ میرے ساتھ واک کرنے جاتی ہے. تو وہ افتخار فی اور ہے یار, میرا خیال اس کا. دیکھیں میں کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتا, شعبہ اس کی بات نہیں ہے. جی جی. میں مطلب برندہ لگانے والا ایک وہ بھی ہو سکتا تھا, لکڑی کا کام کرنے والا, میں روئی بھی دھنک سکتا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ شاید سارے ایسے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہوتے کچھ ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. روزگار کا جو سین ہے نا, کیونکہ ہم ویسے بھی انسانی باڈی جو ہے, انسان ایک روح اور ایک جسم ہے نا, تو جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے شوبز میں آنا پڑا, اور روح کی تسکین کے لیے کچھ اور, کیونکہ ابا کا تعلق بھی مزارات پہ جانا, اور مزارات پہ جانا کا مطلب کہ ان سے عقیدت رکھنا, کیونکہ ان کی جب آپ ہسٹری پڑھ لیتے ہیں کسی بھی اہل مزار کی تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے وہاں حاضری دینے کا. تو میں آج تک جس مزار پہ بھی گیا, میں پہلے ہسٹری پڑھی, اس کے بعد گیا, تو ان کے مجاہدے اور انسان دوستی کے جب قصے ہم پڑھتے ہیں تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتے تھے. تو شوبز کے اندر آیا تھا, اسٹرگل کر رہا تھا, کام تو ملتا نہیں تھا, تو بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہو گئی. اب یہ بھی بڑا مزے کا واقعہ ہے. بابا جی اشفاق صاحب کو میں پہلے ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آخر میں پوچھا ان سے کہ کوئی ایسی بات, کوئی ریگریٹ ہے؟ کہتا نہیں کچھ بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن جب مروں گا تو اللہ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تو نے مجھے بغیر پوچھے میں کیوں پیدا کیا, بغیر پوچھے میرا نام کیوں رکھ دیا, میرے رشتے کیوں بنا دیے ماں باپ, اور جب میرا جینے کو دل چاہے گا تو مجھے بلا لے گا, میں اسے پوچھوں گا تو نے ایسا کیوں کیا. اب میں ایک سنی بریلوی گھرانے سے میرا تعلق, فجر کی اذان دینے والا بچہ جو فجر سے پہلے اٹھ کے جا کے ساری صفائی کر کے مسجد کی اذان دیتا ہے, ہر پیر کو داتا صاحب مغرب کی نماز پڑھنے والا بچہ. اب میرے لیے تو بڑا ایک عجیب سوال جواب تھا کہ یار اس بندے نے کیا کہہ دیا, پتہ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. میرے ذہن میں کہیں آ گیا کہ یار یہ بندہ, اس کا نا مطلب میں ان سے جب بھی ملوں گا
تو ان کی تصحیح کرواؤں گا. میں اپنی طرف سے ان کی کریکشن کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ مجھے موقع ایک دن ایسے ملا کہ میں پی ٹی وی میں, اچھا وہ ہمارا نام شام آ جاتا تھا, ہم نے دوستیاں گاٹ لی تھیں تو پی ٹی وی ہم چلے جاتے تھے. تو وہ ایک دن میں نے دیکھا تو کرٹکس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کی بچیاں تھیں پنجاب یونیورسٹی کی. ہوتا یہ تھا کہ بچیاں اپنی کتاب لے آتی تھی ان کی خرید کے, اور یہ پھر اس پہ اشفاق صاحب آٹوگراف دیا کرتے تھے. اب یہ کھڑے, میری نظر پڑ گئی, میں کو یا تو وہی بابا گئے, یہ فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد اب میں پڑھنے کا تو شوق تھا, تو میں نے ان کی پنجابی والی کتاب بھی پڑھ رکھی تھی. میں ان کے پاس گیا, میں کہا السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام. میں کہا جی پھمن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ؟ ایسے کر کے میری تو دیکھا. کہتے کاکا کی کرنا ہے؟ میں کہا جی اسٹرگلر ایکٹر ہوں. کہتے بیٹھ جا. ہم بیٹھ گئے وہاں ڈی اسٹوڈیو کے باہر. تو کہتے بیٹا ہر بچہ یا پھمن ہوتا ہے یا اس کو پھمن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ کہہ کے چلے گئے. اب میں سوچنے پڑ گیا کہ یار یہ بڑا باعزت آدمی, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا گیٹ سے انٹر ہوئے ہر بندے نے سلام کیا. میڈم منیزہ ہاشمی اس وقت جی ایم تھی, وہ آ گئی ان سے ملنے کے لیے. تو میں کہا یار ان کی تو بڑی عزت ہے یار, کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا. یہ وہ وقت تھا کیونکہ میں بالکل جوان تھا اس وقت, 24-25 سال کا. اچھا اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار میں نے تو اس بندے کا عقیدہ ٹھیک کرنا, میں یہ بات کیسے کروں. تو میں نے زاویہ جب شروع ہوا تو اعظم خورشید صاحب سے پروڈیوسر جو تھے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, اور وہ آزاد نظم بہت اچھی کہتے تھے. تو جب زاویہ شروع ہوا تو میں پہلے اس میں بیٹھا. ایک تو پہلے تو یہ کہ مجھے چیک ملا 500 روپے کا, غریب آدمی, بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت. تو بہت اماؤنٹ تھی جی, مطلب میری 1150 تنخواہ تھی شاید اس وقت. تو اشفاق صاحب سے رابطہ ہو گیا. اب جب میں ان سے بات کرتا تھا تو یہ بڑی عزت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے, بڑی شفقت فرماتے تھے. مجھے میں نے کہا یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے, ہر ایک کی تعریف کرتا ہے, اور مجھے اتنا پھلا دیتے تھے کہ یار تو بڑا اچھا ہے یار, تیری آواز بڑی اچھی ہے. اب میں اس اسائنمنٹ سے ہٹ گیا کہ یار عقیدہ چھوڑو, یہ بندہ مشہور بڑا ہے. ایک دن ایم ڈی پی ٹی وی اس وقت ہوتی تھی, رانا شیخ وہ آئی ہیں تو انہوں نے اشفاق صاحب سے ملی. میں نے کہا وہ ایم ڈی تھی یا شاید چیئرمین تھی, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تو میں نے کہا اس بندے سے کام لیتے ہیں. میں بابا جی اشفاق صاحب کے ساتھ اور داسن سرائے جانا شروع کر دیا کہ یار مجھے کام ملے گا. بابا جی سے 1-2 دفعہ کہا بھی, اور 1-2 دفعہ وہ گئے بھی, لیکن وہ نہیں ملا, کام نہیں ملا. لیکن آج سوچتا ہوں اچھا ہوا نہیں ملا کام. تو بابا جی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی. وہ تربیت شروع کر دی انہوں نے. مطلب میں اعتراض بہت کرتا تھا, تو ایک دن مجھے کہتے, کیونکہ زاویہ 2 ریکارڈ ہوتے تھے, ایک ریکارڈ ہوتا تھا, اس کے بعد ہم گفتگو کرتے تھے 2-2.5 گھنٹے. گول ٹیبل ہوتی تھی یا لمبی, اس پہ سموسے اور فلاں, کھانے کا بڑا شوق تھا اشفاق صاحب کو. تو وہ ہم کھاتے رہتے تھے, باتیں کرتے تھے. اب ہم غریب آدمی, ہم کسی کو کیا پتا کہ یہ سموسے جو کہ پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس, ہمیں وہاں سموسے بھی مل جاتے تھے, عزت بھی مل جاتی تھی, پروڈیوسر بھی عزت کر رہا ہے, اشفاق صاحب بھی عزت کر رہے ہیں, سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, مزے لگے ہوئے ہیں, تو چیک بھی بن جائے گا. تو ہم نے وہاں بیٹھ کے بات کری. پھر اس کے بعد وہ ان کی بیگ ہوتا تھا جس میں ان کی اینک ہوتی تھی, دوائیاں ہوتی تھیں, کتابیں ہوتی تھیں, کرتا ہوتا تھا جو بانو پا استری کر کے دیا کرتی تھی. تو میں کرتا یہ تھا کہ مجھے بھی یہ موقع بارہا حاصل ہوا شرف کے سیٹ کے پیچھے جانا, اور میں نے کرتا ان کا بدلوا دینا, اور پھر وہ اگلا زاویہ ریکارڈ کرتے تھے. تو 15 دن میں 2 زاویہ ریکارڈ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد میں شام کو داسن سرائے چلا جایا کرتا تھا. میرا فوکس شفٹ ہو گیا. انہوں نے ایک دن مجھے کہا کاکا تو یہ اعتراض کرنا چھوڑ دے جو ہر وقت کمپلین کرتا رہتا ہے. میں جی سارے برے ہیں, کیونکہ میں اس وقت خوبصورت تھا, جوان تھا, پورے بال تھے, میرے سے زیادہ باعزت کوئی نہیں تھا, میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا, میرے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں تھا. تو وہ اشفاق صاحب جو ہے وہ کہیں تربیت کرنی شروع ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے ایک دن کہا کاکا کبھی کسی کی تعریف بھی کی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی ہے ہی نہیں اس قابل. کہتے نہیں سارے اس قابل ہیں, تو ایک کام کر. تو انہیں نا آدھے گھنٹے میں زاویہ ریکارڈ کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیشہ تو میں زاویہ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا نا, ان کو آڈینس چینج کرنی ہوتی, تو میری باری آتی تھی کچھ مہینے 1.5 مہینے بعد. ٹھیک ہے, لیکن میں ساتھ تو ہوتا تھا آف دا کیمرہ. تو کہتے میں زاویہ ہو رہا ہے اور پی ٹی وی میں تو ہر کمرے میں جا اور لوگوں کی تعریف کر. اچھا. میں چلا گیا, جا کے جب واپس آئے دروازہ کھلا ہے, یہ باہر نکلے, کہنا ہاں کاکا کی تھی. وہ میں کہتے بڑا اوکھا کام میں اس قابل ہی نہیں. کہ کہتے نہیں تو اس قابل نہیں گا. اب تو نے 1 ہفتے
سب کی تعریف کرنی ہے, اچھا پھر داستان سرائے آ جائیں. اچھا میں اب ان کا حکم تھا, ایک محبت کا خاص لیول ہو چکا تھا ان کے ساتھ میرا. میں نے 1 ہفتے زبان بند کی, جو مجھے ملے ان کو, یار کیا اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یار آپ مسکراتے بڑا اچھے ہو. اچھا اب میں سب سے, اب جن کو میں دشمن سمجھتا ہوں کہ یار یہ پروڈیوسر بھی غلط ہے, یہ اسسٹنٹ بھی غلط ہے, یہ محلے دار بھی غلط ہے, اب میں ان سب سے پولائٹ ہو کے بول رہا ہوں. اور ہفتے بعد تو میں پھٹنے والا ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنی یاما پہ نہر کے اوپر سے گزر کے مال ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا, تو انڈر پاس ایک ہی بنا تھا اس وقت, انڈر پاس سے گزر رہا تھا اور میں چیخ رہا تھا, مطلب اتنا بھر چکا تھا. جی جی. اور جب میں وہاں پہنچا ہوں داستان سرائے, تو کمرے میں انٹر ہوں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہتے آ گئے ہیں, بہ جا. ہاں تعریف کتنی لوگ تھی, وہ میں کہتے بڑا اوکھا کام ہے. میں کہا شکر ہے میں اسائنمنٹ پوری کر لی. کہتے کاکا ہن ساری زندگی یہ کرنا ہے. اچھا میں نے کیا مطلب بابا جی, یہ تو اس قابل نہیں ہے یہ لوگ, میں ان کی تعریف کروں, یہ تو جھوٹے ہیں, یہ تو مطلب میں ان کے ایپ تلاش کرتا تھا. مجھے کہتے تو نے کبھی وہ کالا کلوٹا انجن دیکھا جو کوئلے سے چلتا ہے؟ میں کہا ہاں جی, بچپن میں بہت گیا ہوں, کراچی رشتہ دار آتے تھے لینے چھوڑنے. کہتے اس کی کوئی خوبی بیان کر. میں اس میں کیا خوبی ہے, وہ تو بیکار ہے. کہتے کہ نہیں سوچ. میں نے کہا نہیں, کالا کلوٹا انجن میں کوئی خوبی نہیں ہے. کہتے میں بتاتا ہوں تجھے بیٹا, وہ کالا کلوٹا انجن جو ہے نا, وہ مساوات کا قائل ہے. گندی بوگی, اچھی بوگی, فرسٹ کلاس, تھرڈ کلاس, سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ساتھ لے کے چل رہا ہے, مساوات کا قائل ہے. کہہ رہے دوسری بات یہ ہے کہ آگ کھاتا ہے, آگ جلتی ہے نا اس کی انجن میں, بتاتا نہیں ہے کسی کو, کوئی شکایت نہیں کرتا, کبھی نہیں کہتا میں نہیں جا رہا یار تو مجھے جلا رہے ہو. اور کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا کہ اگر کوئی ٹریک پہ آ جائے تو کتنی زور سے سیٹی مار کے اس کو کہتا ہے ہٹ جا جان بچا لے, ہٹ جا جان بچا لے, تو لوگوں کی کیئر بھی کرتا ہے. اب میں سن رہا ہوں کیا باتیں کر رہے ہیں, اتنی ساری خوبیاں نکال دیں. کہتے صراط مستقیم کا پابند ہے, جو ٹریک ہے اسی ٹریک کے اوپر سیدھا چلتا ہے. میں بور ہو رہا تھا. کہتے ایک اور خوبی تو بتاتا ہوں, ایفا عہد کا بڑا پابند ہے, جو وعدہ کرتا ہے سما سٹا جانا ہے تو سما سٹا جا کے سواریوں کو اتارتا ہے. میں نے کہا یار بابا جی کیا باتیں کر رہے ہیں, مطلب بڑی عجیب سی باتیں تھی میرے لیے. پھر انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا, میں آپ کو ایک سفر بتا رہا ہوں. جی جی. پھر انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کاکا کہ تجھے سامنے والے کی عزت نفس کو پالنا ہے. میں کہتا تھا یار یہ تو بڑا اوکھا کام ہے, میں مطلب کس طرح پالوں سامنے والے کی عزت نفس کو. تو وہ کہتے تھے یہ کرنا ہے. اب یہاں آ کر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا. ہماری دوستی ہو گئی ڈاکٹر انور سجاد صاحب سے. ہم نے کہیں رگے سنگ پڑھ لیا اور ہم ان کے دیوانے ہو گئے. اب بابا جی کو تو پڑھ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے ان کے ساتھ, اب ڈاکٹر انور سجاد ان سے بھی دوستی ہو گئی. اعظم خورشید صاحب ان دنوں کامیڈی تھیٹر کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا, اشفاق صاحب نے کہا, انہوں نے کہا تو لکھنا شروع کر دے, تجھے ایکٹنگ میں کام نہیں مل رہا. کیونکہ اس وقت پی ٹی وی تھا, پرائیویٹ پروڈکشن ضرور ہوتی تھی, لیکن وہ میں مطلب اس قابل نہیں تھا. اب میں نے گھر بھی چلانا تھا, کیا کرتا, ان قریب تھا شادی بھی کرنی تھی, لکھنے کا شوق ویسے ہی تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا تو اعظم خورشید صاحب نے کہا تو ڈاکٹر سجاد صاحب کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں بتا دیں گے, تو ایک کامیڈی تھیٹر لکھ, میں اس کو پروڈیوس کروں گا, تجھے 16,000 روپے مل جائیں گے. اب 16,000 روپے, آپ کو تو 500 کا چیک ملا تھا, آپ نے کہا میں بڑا خوش تھا, 16,000 پہ بات آ گئی, سانس پھول گیا. ہم اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ چوزے کہتے تھے, اور چوزے وہ لوگ جو رگے سنگ پڑھ رکھا ہے ان کو پتا ہے میں چوزے وہ کس کو کہتے تھے. تو ہم نے کیا کیا, موڑ سے سٹارٹ کی. انہوں نے کہا سویرے سویرے آ جائیں فجر تو بعد. تو وہ فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے چونا منڈی اپنے کلینک کے اوپر. ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پہلے دن گئے, ہم نے جا کے جو لکھ رہے تھے, اس وقت میں ایک کمرو نام کا تھیٹر ڈرامہ لکھ رہا تھا. اب میں لکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں, اور وہ مریض چیک کر رہے ہیں. تو میں رک گیا ہوں کہ مجھے سن نہیں رہے. انہوں نے ایسے کہ پینسل ماری میرے یہاں, پیانو کا پین, آگے بڑھ. اچھا ہاں. تو میں نے کہا سنے ہیں, کہتے ہاں, جملہ بولتے تھے. پھر میں نے ایک جملہ بولا تو کہتے کنسٹرکشن ٹھیک کرو اس کی. کاقاعدی کنسٹرکشن ٹھیک کر. اب
کنسٹرکشن کیسے ٹھیک کروں, یہ بتا نہیں رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. اب اشفاق صاحب میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ بابا جی رائٹ کے آدمی تھے اور وہ لیفٹ کے آدمی تھے. اب زمین اسمان کا فرق. اب میں دو انتہاؤں کے درمیان پھنس گیا. صبح فجر کے بعد جو ملا ہے سبق, وہ ملا ہے مار دو چھین لو, حق نہیں چھوڑنا. اور شام کو بابا کہہ رہا ہے یار اس پاکستان کے اندر اشفاق احمد کا حصہ 1/16 کروڑ ہے. اسے 16 کروڑ آبادی تھی. اب آپ سوچیں ایک رائٹر پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ایک استاد کہہ رہا ہے کہ چھین لو, ایک کہہ رہا ہے چھوڑ دو. اب اس کے بیچ میں رائٹر بن رہا تھا, تو وہ ایک بڑا ایک عجیب دور تھا میرے لیے کہ میں دو انتہاؤں کے درمیان پھنس گیا تھا. لیکن ایک بات میں نے جان لی تھی بابا جی اشفاق صاحب سے, اور وہ یہ تھی کہ خاموش رہنا ہے, اور خاموش رہنا بڑا ضروری ہے. اچھا, آپ نے ابھی کیونکہ اس سارے واقعے میں آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ اپنی بیگم کے ساتھ واک کر رہے تھے اور آپ نے وہ بنایا تھا, تو وہ یہ تو ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ اچانک سوشل میڈیا پہ, آپ کتابوں کے بندے تھے, آپ کدھر فیس بک اور یوٹیوب پہ آ گئے, اور پھر صرف آئے نہیں ماشاءاللہ پھر آ کے چھا بھی گئے. یہ آپ نے کب شروع کیا, کیسے شروع کیا, خیال کیسے آیا کہ یہ بھی ایک چیز ہے, سوشل میڈیا بھی ایک چیز ہے کتابوں سے ہٹ کے؟ نہیں دیکھیں, میں سوشل میڈیا پہ تو پہلے دن سے تھا. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا بہت پرانے ہیں دونوں پیج. میں اس کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں, کنٹینٹ کریشن. آپ نے بڑی سی بات کی. جب 2020 میں اپنی سیکنڈ کتاب پہلے لے کر گیا تھا, چکر چھولے, گلاسگو سے میں نے خزینہ شعر و ادب کے پلیٹ فارم سے میں نے اس کو پبلش کیا گلاسگو میں. جب واپس آیا تو میں نے اس کی یادداشتیں قلم بند کی. تو کسی نے مجھے کہا یار کتاب چھاپ دے, یہ تو بڑی اچھی کتاب بنتی ہے. میں نے کتاب چھاپ دی. کتاب چھاپی تو دوبارہ چلا گیا یو کے, اگلا ویزا لگوا کے, وہ بھی وہاں سے پبلش کی خزینہ شعر و ادب کے پلیٹ فارم سے, گلاسگو سے اور وہاں سے. اب میں جب واپس آیا تو جب ایئرپورٹ پہ آیا تو لوگوں نے نا وہ لباس پہن رکھے اور ماسک لگائے ہوئے تھے 2020. میں نے کہا کیوں, کرونا آ گیا. اچھا خیر, ادھر سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے میری کتاب چکر چھولے بھیج دی کراچی لٹریری فیسٹیول والوں کو. تو مارچ میں وہ فیسٹیول تھا, ہم اس فیسٹیول میں گئے, میری کتاب کی وہ لانچنگ ہوئی 2020 میں. اور تیسرے دن مجھے شام کو 12-1 بجے رات کو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو دوست نے کہا یار وہ اسکول بند کر دیے کرونا کی وجہ سے. میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر گیا ہوتا, علی صاحب میں کو نکلیے. ہم رات کو ہی نکل آئے کراچی سے, گاڑی پہ گئے ہوئے تھے. ہم یہاں پہنچے, 4 دن بعد لاک ڈاؤن ہو گیا. اب یہ وہ دن آ گئے تھے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور فون کے اوپر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے. احمد یار تم مجاہد کو لے لو, مجاہد یار تم. اب وہ 10-15-20 لڑکے کانفرنس کال کر رہے ہیں, ویڈیو کال ہوگی, کانفرنس کال. جی کانفرنس. اب اس کانفرنس کال کے اندر ہر 3 منٹ بعد لگتا تھا ہمیں کرونا ہو گیا. سوشل میڈیا ایسے بتائی جا رہی ہیں, بالکل سوشل میڈیا پہ کرونا, گھر میں کرونا, گفتگو میں کرونا, ہم ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم گلے نہیں مل رہے بچوں سے گھر میں رہتے ہوئے. یار کیا عذاب آ گیا. گلی کو دیکھو تو بندہ روتا تھا کہ سنسان پڑی ہوئی ہے, سڑک پہ آؤ تو بندہ کہتا تھا یار یہ میرا لاہور ہے. مطلب جو بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ خالی, وہ ساری ویرانیاں چل رہی تھیں. تو میں نے سوچا یار کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگ نا, میرے 35,000 فالوورز تھے میرے پیج پہ اس وقت. اس کا نام تھا افتخار افی آفیشیل. میں نے پہلے ایک گانا گایا. اچھا. اور گانا ایسے گایا کہ امجد اسلام جد کی ایک نظم چاہیے تھی کاشف نثار کو میری آڈیو میں. تو ہم گئے, مطلب لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب خالی سڑکوں پہ ہم گئے ایک اسٹوڈیو, وہاں ریکارڈ کی. تو میں نے کہا یار کاشف میں گانا گانا چاہ رہا ہوں. میں نے کاشف سے کہا, میں نے کہا کاشف نثار سے, میں نے کہا میں گانا گانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے گانا گایا, کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار, کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار, کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. کاشف اس کی پکچرائزیشن کر رہا تھا, وہ میں نے ڈال دیا. بڑا اچھا رزلٹ آیا, 5-6 لاکھ لوگوں نے دیکھا. وہ مجھے لگا کہ یار لوگ نکلے ہیں کرونا سے, اس طرف لگاؤ. رمضان شروع ہو گیا 2020 کا, اور میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یار کرونا بس کرو یار. مطلب آپ مرنے والے ہوئے تھے نا, مایوسی. بلکہ لگ رہا تھا کہ بس ابھی مرے, یا شام کو مر گئے یا صبح مر گئے. بالکل اس وقت یہی حالات تھے. میں نے ویڈیو بنایا پہلے روزے کو. اب میری عادت ہے شروع سے, میں افطاری سے پہلے واک کرتا ہوں. جب جوان تھا جاگنگ کرتا تھا, اب واک کرتا ہوں. تو اس سے سارے پارکس تو بند تھے, جو مون مارکیٹ کا پارک کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے تو دروازے ہی نہیں ہے. میں نے موبائل سیدھا کیا اور میں نے بانو کسی آپا کی کوٹیشن بولی, 1.5-2-3 منٹ کا ویڈیو 4 منٹ کا بنایا, اور اس کو میں نے فیس بک پہ ڈال دیا عصر سے کے بعد.
افطاری کے بعد بلکہ عشاء کے بعد مجھے ایک دوست کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا افتخار صاحب کی پایا جے. میں کیوں کہندا 7 کے پتہ نہیں 8 کے ویوز ہے. 700 کے یا نہیں 7 کے. اچھا 7 کے 7 کی یا 8 کے. ٹھیک ہے. میں کہا ہیں اتنے آ گئے. میں نے جا کے دیکھا, میں نے کہا اچھا. اگلے دن میں نے پھر ایک ویڈیو بنایا, میں نے وہ ڈالا تو وہ 16,000 ہو گئے. اب رمضان کے اندر روز میں ویڈیو بناتا تھا, وہ میں ڈالتا تھا. اب میں نے کیا تھا, ایک ماسک لگائے بغیر ایک بندہ مسکراتا ہوا آیا ہے اور پارکوں میں پھر رہا ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا امپیکٹ بڑا اچھا ہے, لوگ جڑ گئے. پیج 28 دن میں 80,000 پہ چلا گیا. 35 سے 80 پہ جمپ لگا. اب میرے ویوز آنے شروع ہو گئے تھے, کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہوا. عید والے دن میں نے بنایا ویڈیو کہ دوستو اب آج کے بعد اگلے سال ملوں گا آپ سے. لوگوں نے کہا نہیں یہ تو آپ نے سلسلہ برقرار رکھنا ہے. اس طرح سے میں اس طرف آ گیا. پھر آپ جیسے کسی دوست نے کہا یوٹیوب چینل ہے تیرا, میں کہا 2012-13 کا کہتا اس پہ ڈالا کر. ہم نے اس پہ ڈالنا شروع کر دیا, مطلب کوئی پلان نہیں تھا. تو ایڈیٹنگ خود کرتے ہیں آپ اس کی؟ جی میں خود کرتا. اچھا. میں جی علی جو میرا بیٹا ہے جی وہ صرف میرے ساتھ شوٹ کرتا ہے بس. باقی اس کی ایڈیٹنگ میں کرتا ہوں اور اس کے تھم نیل میں بنواتا ہوں. ایک بچہ ہے وہ بڑا اچھا بچہ ہے اس سے, اور باقی اس کی جو ٹیگنگ ٹوگنگ وہ ساری میں کرتا ہوں. اور یوٹیوب سے اب پیسے بھی آ جاتے ہیں اچھے الحمدللہ, بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ. اور یہ بڑی ایک ضروری چیز بھی ہے. جس طرح مہنگائی ہے تو جو ڈالرز میں جس کی انکم ہے اسے اتنی افیکٹ نہیں کرتی مہنگائی, کیونکہ ڈالر کا ریٹ بھی تو اس حساب سے بڑھ جائے گا. وہ PKR یعنی پہلے اگر $1,000 بنتا تھا 2.5 لاکھ تو اب وہ 2.5 لاکھ بن جاتا ہے. تو بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ وہ بڑا ضروری تھا جی اس وقت. آگے اللہ تعالیٰ نے میری تو بڑی ہیلپ کی ہے 2 سال میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈرامہ لکھنا اور ایکٹنگ چھوڑ دی تو اب روزگار تو کوئی تھا نہیں. اب ہم وہ کمبخت نامراد لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا. ہمیں تو محبت کرنا آتا ہے تو ہم نے کیا رندہ لگانا تھا یا کیا یوٹیوب کا ایک اچھا سلسلہ چل گیا. اچھا افتخار بھائی, آپ کا جتنا کیریئر ہے ماشاءاللہ, جتنے لوگوں سے آپ ملے ہیں, جتنی آپ کے پاس کہانیاں ہیں, آپ تو ڈیلی ملینز میں ویوز لا کے کروڑوں کما سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں وہ کہانیاں سناتے؟ آپ صرف پازیٹیوٹی بیان کرتے ہیں, ہسٹری بیان کر دیتے ہیں, ملتان گئے ہیں ادھر جی لوگوں کو تاریخ دکھا رہے ہیں. آپ تو صرف اگر آف دی ریکارڈ اور آف کیمرہ جو واقعات ہوئے صرف وہی بتا دیں, قوم تو وہ سننا چاہتی ہے اور اس سے آپ کو پیسے بھی زیادہ آئیں گے. وہ کیوں نہیں دکھاتے, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ حافظ بھائی مجھے آپ اس لیے پسند ہیں کہ آپ بڑا پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں, اور جیسی مجھے پاس ٹائم ہے میں نے آپ کو خود کال. جی بالکل بالکل, آپ کی محبت یہ میرے لیے پلیئر کی بات ہے. میں اس کام کو میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ بتائے کہ افتخار رفیع نے یہ والا ویڈیو بنا کے یا اس واقعے کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے یا سیاست میں یہ گند گھول کے یا مذہب کی یہ والی اینگلنگ کر کے پیسے کمائے تھے. میں شاید یہ بوجھ مرنے کے بعد نہیں اٹھا سکوں گا. زندگی میں تو اللہ معاف کرے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے اللہ کے سوا. ایک چیز طے شدہ ہے بالکل اس سما سٹا جانے والے انجن کی طرح کہ میں نے جانا ہی سما سٹا ہے تو میں اس ٹریک پہ ہوں سر. میں رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتا. میں نے طے کر لیا. حالانکہ میرے پاس بڑے بڑے چھکے مارنے والے میری ذات کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں, میں اس چیز کا آج بھی ذکر نہیں کروں گا. میں نے اس پہ ایک بھی ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے واقعات ہوں گے. اچھا تو آپ نے ایکٹنگ کیوں چھوڑ دی اب؟ کوئی خاص وجہ؟ اور بلکہ ہمیں پری زاد کا بھی بتایا نا کہ پری زاد آپ کا اتنا فیمس گیا, بلکہ اس کے بعد تو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں نا اچھا یار اب فیمس گیا اب تو یہ بندہ اور زیادہ آگے جائے گا, اب یہ بندہ اور کام کرے گا. لوگ عام طور پہ جب کسی پیک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اور پیک پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے پیک پہ جا کے چھوڑ دی؟ نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ کے تمام دیکھنے والے یہ جان لیں کہ میں کیونکہ بہت پہلے لکھنے لگ گیا تھا اور شاید اس لیے میرے بچے اللہ تعالیٰ نے پال پوس کے بڑے بھی کر دیے اور میں باعزت بھی ہو گیا, پیسے بھی اتنے آ گئے کہ میری جو غربت تھی وہ اسے جان چھوٹ گئی. میں رائٹر ہوں بنیادی طور پہ اور میں طے کر چکا ہوں کہ میں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میری لائبریری میں جو 1800-1900 کتابیں ہیں وہ میں تقریباً ساری پڑھ چکا ہوں. بڑی محنت کی, لکھنے مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا, پیسے بھی آنے لگ گئے. کرم جلی لکھا, کسی اپنا کہیں لکھا, بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں لکھا, غلطی لکھا, ناگن لکھا, بہت لکھا. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے آسودہ کر دیا. ایکٹنگ چھوڑ دی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ افتخار رفیع تمہارا شوق ضروری ہے کہ گھر غریب دا بال
گھر کی طرف جاتا نا. بالکل جی. ہم تو اپنی غربت مٹانے آئے تھے, تو پیٹ بھر کے کھانا تھا, تو پھر لکھنا شروع کر دیا. تو پھر ایکٹنگ میں کیا اتنے پیسے نہیں ہیں؟ نہیں, میرا مطلب مجھے جو کریکٹر ملتے ہیں ان کو شہرت زیادہ ملتی ہے, پیسے کم ملتے ہیں. اچھا. ہاں, اور مجھے کام بھی نہیں ملتا. مجھے آج تک ایکٹنگ کا جتنا کام ملا میں نے سارا کر دیا. ایسا نہیں ہے میں نے کبھی چوائس, میرے پاس تو 2 کریکٹر آئے کبھی نہیں کہ یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں. لوگ سمجھنے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جی جی. ناگن میں نے 18 یا 17 یا 19 میں کمپلیٹ کر دیا تھا. ناگن کے بعد کچھ نہیں لکھوایا کسی نے. 5 سال انتظار کرتا رہا. بیچ میں گلو بادشاہ آیا, وہ کر دیا. پھر بابا رانجھا کا کریکٹر آیا, دل نہ امید تو نہیں, وہ کر دیا. بیچ میں کمالی آیا, کمالی کر دیا. یہ تو وہ پیسے ہیں جو پینٹس ہیں میرے لیے نا. اتنے سے کم پیسوں میں گھر کہاں چلتے ہیں. تو کمالی پہ آپ کو امید تھی کہ یہ اتنا ہٹ ہوگا؟ نہیں, مجھے بالکل بھی امید نہیں. مجھے تو کوئی پوچھتا تھا کیا کر رہے, تو میں کہتا تھا یار نکا یار رولے وہ کرن ڈے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب آفر نہیں آئی 5 سال میں, جو میرا بینک بیلنس ختم ہوا, پھر 2 پلاٹ ناگن کے دنوں میں لے لیے تھے, کیونکہ ناگن میں نے 1 کروڑ 11 لاکھ میں لکھا تھا. اچھا. 250 قسطیں. 2.25 سال تک میں ناگن لکھتا رہا, اور ہر وقت غرق رہتا تھا سوچوں کے اندر. اس کے بعد کسی نے جب نہیں لکھوایا تو میں نے 5 سال انتظار کیا. 6 سال پھر میں نے کہا کہ یار میں شوبز چھوڑ رہا ہوں. یہی ہو سکتا تھا نا. آپ کتنا چمٹ کے رہ سکتے ہیں. میرے گھر کے بل تو وہیں تھے, میرے گھر کا پیٹرول تو وہیں تھا, میرا گروسری تو ہونی تھی. تو میں کتنا ویٹ کرتا. سر ایک لمٹ تک ہی ہوتا ہے نا. 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں. اچھا یہ نہیں کر سکتا سر میں, یہ کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی وقت نہ لائے, میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اچھا اب دیکھیں ادھر سے کام نہیں مل رہا, اب آپ دیکھیں ٹرانسفر کیسے ہو رہی ہے. ادھر سے آپ جیسے بندے نے کہا یوٹیوب پہ ڈال, تو یوٹیوب نے پہلی دفعہ جب مجھے پیسے دیے, میں کہا یہ تو پیسے آندے نے. آپ جیسے کسی نے کہا کہ اکاؤنٹ یہاں ڈالنا ہے, فلاں یہ کرنا ہے, ہم نے کر لیا. تو پھر شوبز چھوڑ دیا اور پھر یوٹیوب کی طرف آ گیا. اور اس سے اچھے پیسے یہاں سے آ جاتے ہیں, عزت سے آ جاتے ہیں, آرام سے گھر بیٹھے آ جاتے ہیں, اور لوگوں تک یوٹیوب کا نہ چیک لیٹ ہوتا ہے, ہاں جی, نہ وعدہ لیٹ ہوتا ہے. ہاں میری بات سمجھ گئے. تو رفلی کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ اچھے آ جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ابھی فیملی کی بھی بات کی, اپنے بچوں کی, تو بیگم ایک ہی ہیں آپ کی؟ ہاں جی بیگم ہے, اور لو میرج بھی نہیں ہے. اچھا ارینج میرج ہے آپ کی, پیرنٹس نے کیا سارا ارینج. تو بابا جی اشفاق صاحب اس بارے میں کیا کہتے تھے, ملٹیپل شادیوں کے بارے میں, یا آپ کی اپنی ذاتی کیا ہے کہ آپ کا بھی کبھی دل کیا یا شوق ہوا یا نہیں کہ یار بس ایک ہے ٹھیک ہے اچھی گزر رہی ہے؟ دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولتا, میں میری بیوی کی محبت اور اس کا حلقہ اتنا وسیع اور عریض ہے کہ کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں. چھیڑ خانی ضرور کرتا بیوی سے, میں دوسری شادی کر لوں گا, بھلا ہو جائے گا, نتھنگ سر. یہ رشتہ چلتا ہی محبت سے ہے. بلکہ وہ جو ہیر رانجھا لیلا مجنو والی محبت ہے نا, وہ اس نکاح کے بعد چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو میری بیوی, میرے جو سسرال والے ہیں وہ بڑے سوکھے ہیں. وہ میں نے اپنی کتاب میں چکر چھولے میں لکھا ہے کہ اس کے گھر میں 2 AC لگے ہوئے تھے اور گاڑی تھی, اور جب میرے گھر آئی تو جولائی کا مہینہ تھا اور ایک پنکھا چل رہا تھا اوپر. اس نے 1 سال پہلا سال پنکھے میں گزارا اوپر والے پورشن میں, اور اگلے سال میرے بھائی نے مجھے ایک 16,000 روپے کا کولر لگوا دیا تھا جس میں وہ 9 سال سوئی ہے بچے لے کے. میں نے آپ کو بتایا میں غریب آدمی تھا. جی جی جی. 10 سال کے بعد شادی کے میں نے پہلا ڈرامہ لکھا, سیریل, اس کا نام تھا مٹھاس, PTV پہ چلا, نظر الاسلام پروڈکشن کا, اور وہاں سے مجھے 1,30,000 روپے 13 قسطوں کے 1,30,000 10,000 روپے. اچھا. تو میں نے فوراً 64,000 روپے کا AC لگوا کے دیا تھا بیوی کو. 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد. اب ایسی کیا میں اپنی بیوی کے بارے میں لفظ استعمال کروں, ایسی اعلیٰ درجے کی عورت ہو, کوئی بندہ کیسے سوچ سکتا ہے. ویسے بھی میں محبت کرنے والا آدمی ہوں سر, محبت میں شرک نہیں کر سکتا. اچھا, شاعری بھی آپ نے بہت کی ہے, بڑی اچھی آپ کی شاعری ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں یہ کیا کوئی مشاہداتی ہوتی ہے یا ویسی ذہن میں, جس طرح آپ نے وہ جو ایک بات کی کسی بشر میں 1000 خامی, اس کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے, تو کیا اس میسج پہ آپ خود بھی عمل کرتے ہیں, اور کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس پہ آپ نے وہ شاعری لکھی, یا ویسے ہی, اور ہمیں وہ سنائیے کبھی پلیز. دیکھیے تخلیق کار
ارد گرد کے ماحول سے، اپنے مطالعے سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے اوپر ہونے والی قلبی وارداتوں سے ہی چیزیں لیتا ہے. جب تنگ آ جاتا تو کچھ ایسی بات ضرور کہتا ہے. میں نے جب پہلا میرا کلام جس کو بہت پذیرائی ملی وہ تھا میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. ان دنوں سوشل میڈیا پہ ایک اس طرح کا کلام بہت تھا جس میں چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی بندوں کو. میں چھوڑنے سے بڑا ڈرتا ہوں یار. میں کہتا ہوں نہیں یار جڑ کے رہو، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ 55 سال کیسے گزرے ہیں اور آگے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. بالکل صحیح. تو چھوڑنا کیوں یار، ایک دن چھوڑ تو جانا ہی ہے، تو اس سے چھوڑ دینا. جب پرماننٹ چھوڑنا ہے تو آج تو نہ چھوڑو. تو میں بڑا پریشان، اور میں بار بار اپنی بیوی سے، وہ میری اللہ اس کو بھلا کرے، وہ سن لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اور تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا میں اس طرح کی. میں اسے کہوں یار بیگم ہر بندہ وقو وق پھر رنڈے ہے، یہ پھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھ ملینز میں یہ دیکھی جا رہی ہے شاعری. تو اس نے کہا آپ کچھ لکھیں اس میں. میں نے کہا اسی تگو دو میں ہوں. اس کو ادبی اصطلاح میں آورد کہتے ہیں. ایک ہوتی آمد کہ آپ بیٹھے اور آپ کو شعر ہوا اور آپ نے کہہ دیا. ایک ہوتی آورد. آورد ہوتا ہے فکر سخن میں بیٹھنا. اب میں فکر سخن میں بیٹھا سوچ میں. اب میرے ذہن میں موضوع یہ چل رہا ہے کہ میں انسانوں سے محبت کی بات لکھوں گا، لیکن لکھوں کیسے، نہیں آ رہی. 3 مہینے گزر گئے. تو 2018 کا نومبر تھا. رات کو میں ٹہل رہا ہوں کمرے میں، تو میری بیوی آئی، کہتی سوئے نہیں، 1.5-2 بجے کرنا. میں کہا نہیں چائے بنا دو یار. اس نے چائے بنائی ہے، کپ لا کے رکھا. تو میں نے کہا میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کہتی واہ 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 واہ، کہتی بہت اچھا ہے لکھیں. وہ پھر واپس کچن میں چلے گی، برتن دھونے لگی رات کا وقت. اب میرے کچن میں نا موقع ہے سامان لینے دینے کے لیے. تو میں پھر گیا. میں کہا کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے، ناراض لوگوں پہ میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. کہتی بہت اچھا ہے. اب آپ چائے پی لیے، اب آپ سو جائیں، کل کمپلیٹ کر لیجئے گا. پھر میں سو گیا. اگلے دن پھر وہ کمپلیٹ ہو گئی. تو جب وہ ڈالی تو وہ میرے پیج پہ اس کو دیکھا کوئی 196 لوگوں نے. ایک آپ جیسے بھائی نے مجھے لنک بھیجا 1 ملین پلس اس کے پیج پہ. اب وہ میں نے بنائی بھی کیسے تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو سیکنڈ ٹائم دوبارہ ہٹ ہوئی. 18 میں اور 19 میں ہٹ ہوئی تھی. ہم پارک میں، مون مارکیٹ پارک میں نا، وہ سردیاں تھیں، اور لڑکوں نے نا وہاں مطلب میں نے آئی فون لیا تھا. غریب آدمی نے پہلی دفعہ آئی فون لے لیا. تو وہاں ایوی سگریٹوں کے دھوئیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں، دھوند بنائی ہوئی اپنی طرف سے. اچھا. اور اس کو ہم نے ریکارڈ کر لیا چگل میں. جی. اب اس کو اگر کبھی غور سے سنے تو پیچھے نا وہ اس کی آواز آ رہی ہے، وہ جو مالشیے کی نہیں ہوتی بوتلوں کی چن چن آ رہی ہے دور سے. وہ میں نے ریکارڈ کر کے ڈال دی. سر وہ تو لوگوں کے پیجز پہ ملینز، اور میری تو مر کے 1500-1600 لوگوں نے دیکھی. میں کہا یار یہ کیا. اب جب قاسم نے دوبارہ میرا انٹرویو کیا، شیخ قاسم نے، اس میں نے دوسرا کلام بھی کہہ چکا تھا کسی بشر میں. وہ پھر 3-4 کلام ایک ساتھ ہی وہاں سے پھر وائرل ہوئے. تو ہمیں سنا دیں پلیز کسی بشر میں 1000 خامی. وہ ایسے ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، بے شک وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بہت زبردست، بہت خوبصورت، کیا بات ہے. تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں یوٹیوب کے علاوہ، اور کیا کرتے ہیں؟ یار مجھے زیادہ تر جو امی ابا کی خدمت میں حاضر رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، خاص طور پہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے حلیمہ، جس کے بارے میں اکثر میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے 48 سال چھوٹی ہے، اس کے ساتھ کھیلنا اور کودنا بڑا اچھا لگتا ہے. باقی یہ تو روزی روٹی تو یہ کرتے رہنا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں جانا ہے،
اب سب ہیلے کرتے ہیں, ہم بھی ہیلا کرتے ہیں. اور ملک کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ آپ نے ظاہر ہے پورا ایک ایرا دیکھا ہے, ایک زمانہ دیکھا ہوا ہے, سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں. اب جو مہنگائی کے حالات ہیں اور جو یہ ایشوز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے غریب آدمی کے لیے اب کتنا مشکل ہو گیا؟ میں آج کل خاص طور پہ جب صبح نکلتا ہوں واک کے لیے تو میں رو رہا ہوتا ہوں. احمد, میں نے بھوک دیکھی بھی ہے. میں نے اپنی زندگی کا پہلا لاکھ 41 سال کی عمر میں کمایا تھا اور میں اس وقت 55 کا ہوں, زیادہ عرصہ نہیں گزرا. اللہ رحم کرے ہم پہ. بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی گاڑی کے پاس آ کے مانگتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میرے باپ کی عمر کے لوگ, میرا باپ اے سی لگا کے رہتا ہے اور اس کو کمی نہیں ہے, جس مرضی بچے کی گاڑی میں چلا جائے. گو کہ ہم سب نے محنت کی, پانچوں بھائیوں نے, لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یار. میں سوچتا ہوں لوگ کیسے زندہ رہیں گے, کیسے کھائیں گے, بیٹی کیسے بیائیں گے. آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, مطلب آٹا جو بنیادی, باقی تو آپ سہولتیں چھوڑ دیں, اے سی, پنکھے, فریج, آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں اور آٹے کی لائنوں میں لوگ مر بھی رہے ہیں. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا پچھلے 5 مہینے میرا کتنا خرچہ ہوا ہے تو شاید سننے والے ہی پریشان ہو جائے. اور کچھ بھی نہیں خریدا. ایک عمرے کا خرچہ ہے میرا 3 لوگوں کا بس. اس سے برا دور, اس سے بری گرانی آج تک نہیں آئی اس پر. میں کسی کو مورود الزام نہیں ٹھہرا جی جی نہیں, ہم پولیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, ہم عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے تو آج کے ویڈیو میں بھی اپنے جو پارک میں بنایا اس میں کہا کہ یار آپ کم سے کم 100 روپے تو دیں یار, 4 نان آئیں گے اس کے. مطلب آپ کھانا کھلائیں کسی کو 300 350 روپے, کسی غریب کو جو آپ کہتے ہیں نا کھانا کھا لائے, تو آپ جب اس دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ کو کہے گا 350 دے دو, 400 روپے دے دو. تو مجھ سے تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں اس کو بدل نہیں سکتا لیکن میں دعا کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جس مزدور کی دہاڑی 800 یا 1000 روپے ہے, اس نے آنے جانے کا خرچہ بھی اس میں سے نکالنا ہے, ایک ٹائم کی روٹی بھی, تو اسے 300 سے 400 روپے بچتے ہیں. سر ابھی تو داتا کا لنگر ہے, بیچارے صبح وہاں جا کے کھا لیتے ہیں, دوپہر کو رات کو گھر بھی لے جاتے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لنگر خانے اور فلاں پتہ نہیں اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. کبھی جائیے گا اس عابد روڈ کے اوپر, یہ جو ٹیمپل روڈ, جی جی, صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں دیکھیے گا لوگ, کرونا چلا گیا ہے بیچارے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ کرونا نے ان کی عزت نفس میں مجروح ہونے سے بچا لی. وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جیسے کسی گاڑی والے کا انتظار کرتے ہیں جو چپ کر کے دکاندار کو آ کے 2000 4000 10,000 دے جاتا ہے, اور دکاندار بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ سامنے بہ ادھر نہ ہی. تو وہاں سامنے اللہ کے بندے میرے جتنے باعزت, آپ کے جتنے باعزت, ان کے ماں باپ نے بھی ان کی پیدائش پہ آپ کے اور میرے ماں باپ کی طرح خوشی منائی تھی. وہ سڑک کے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سردی میں, اور بلا وجہ ماسک لگا رکھا ہے صرف چہرہ نظر نہ آئے. تو میں جاتا ہوں وہاں جا کے جو کر سکتا ہوں چپ کر کے پکڑا دیتا ہوں. تو وہ پھر اسی روڈ پہ سارے ہوٹل ہیں, تو میں اس وقت برداشت نہیں ہوتا یار مجھ سے. میں نے کبھی کھڑے ہو کے نہیں دیکھا کہ وہ لائنوں میں کیسے لگتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس نے دیکھے ہو نا, جس نے فاقے کاٹے ہو, وہ جانتا ہے اس کی تکلیف کو. محنت کی, میں یہ نہیں کہتا لوگ محنت نہیں کرتے, لیکن سر اس کو نہیں آپ میچ کر سکیں گے. مطلب کیا کریں گے لوگ یار. اچھا بس لاسٹ ایک تو سوال آپ سے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ذرا سی کوئی بات کرتا ہے, چھوٹی سی بات نہیں پسند آتی, لوگ لتاڑ دیتے ہیں فیس بک پہ, گالیاں دے دیتے ہیں, ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ اشفاق صاحب کے ساتھ بہت عرصہ رہے, چلیں آپ نے وہاں سے سیکھا, آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, اس کا کچھ سلوشن ہے؟ اس کے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ لوگ مطلب بالکل بھی صبر نہیں ہے, ذرا سی کسی کی بات پسند نہیں آئی تو گالیاں دینا شروع کر دیں؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلف نگیشن، معاف کر دینا، جس کو ہم ذات کی نفس کی نفی کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہی امتحان ہے زندگی میں. اور میں نے یہ امتحان پاس کرتے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اور کامیاب بھی ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. بے شک. حافظ صاحب، مجھے شہرت، عزت، پیسہ، احترام بالکل وہاں سے ملا جہاں سے میں گمان نہیں کر سکتا تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری اس میں اتنی محنت ہی نہیں شامل جتنا مجھے مل گیا. اوقات سے زیادہ اچھی بیوی، اوقات سے زیادہ عزت، اوقات سے اچھے زیادہ دوست، اوقات سے زیادہ بڑے ماں باپ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان کو اپنے جو معاشرت ہے، بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ جو آتا ہے معیشت ٹھیک کرنے لگتا ہے معاشرہ ٹھیک کرو. میں کسی کو الزام نہیں دیتا، اگر ہمارے ملک میں گرانی ہے تو میری وجہ سے ہے. میں اپنے بیٹے کو نہیں سکھا سکا کہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 نہیں بیٹھنے، بنیادی چیز میری وجہ سے ہے کہ میں اپنے گھر کے 5 مرلے کے آگے 1.5 مرلے کا تھڑا بناتا ہوں. میری وجہ سے ہے کہ وہاں کو گاڑی نہ کھڑی کرے تو میں اس پہ لوہے کے وہ ٹیارا لگا دیتا ہوں اور اس کسی بیچارے غریب آدمی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے. یہ میری وجہ سے جو میں انکروچمنٹ کرتا ہوں، ریڈی لگا لیتا ہوں، یہ میری وجہ سے ہے. جو لوگوں کی بیٹریاں 10,000 کی چوری کرتا ہے اور اس کو چارج کرتا ہے اور پھر سڑک پہ کھڑی ہوئی ریڈیوں کو 150 یا 200 روپے یومیہ پہ وہ بیٹری پرووائڈ کرتا ہے. یہ میری وجہ سے جو رشوت لیتا ہے، یہ میری وجہ سے جو کرپٹ ہے. جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. آج میں اپنے ویڈیو میں واقعہ سنایا میں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیری قوم کو عذاب دینے لگوں. آپ نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ تم پہ عذاب آ رہا ہے. تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ اجناس اکٹھی کی اور اپنے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کے اندر روزن موقع بنا لیے. تو موسیٰ نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی جب قحط آئے گا یا بارش آئے گی، جو بھی عذاب آئے گا اپنے گھروں میں قید ہو جائیں گے اور ان موقعوں میں سے، ان روزنوں میں سے ایک دوسرے کو کھانا پینے کی چیزیں اور جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ دیں گے. موسیٰ انتظار کرتے رہے، کئی مہینے گزر گئے، عذاب نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یا اللہ عذاب کی بات کی تھی آپ نے. انہوں نے کہا تیرے بندوں نے دیکھ کیا گیا ہے. میں یہی تو چاہتا تھا یہ مل کے رہے، محبت کے ساتھ رہے، بانٹ کے کھائیں. وہی تو وہ کر رہے ہیں. تو عذاب ٹال دیا. افتخار افی، تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں گرانی ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو تو محبت کو پروان معاف کرنا پڑے گا، درگزر سے کام لینا پڑے گا. آپ کو لوگوں کی تعریف کرنی پڑے گی، آپ کو باعزت ہونے کے لیے. دیکھیں جس طرح زمین کی ایک سائیکی ہوتی ہے، جو بو وہی نکلتا ہے. بالکل سر، انسان کی سوچ یا سماج کی سوچ کی زمین جو ہے وہ بھی ایسی ہی ہے. محبت چاہیے، محبت بونی پڑے گی. نفرت چاہیے. آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کیا کیا مغلظات بک سکتا تھا، میں نے تو نہیں بکی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شعبے چھوڑ دیا، میں نے کسی کو برا کہا؟ او بھائی میں اس قابل ہی نہیں ہوں. میں اس قابل ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے لوگ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے؟ اعتراض کرنا ہے تو افتخار افی آئینے کے آگے کھڑا ہو جا. تعریف کرنی ہے تو حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں آخر میں کہ مجھے آپ کی انداز گفتگو، آپ کی محبت، آپ کی آنکھوں کے اندر جو ایک متانت اور ایک انس ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ آپ کی محبت ہے جی. اور کیونکہ ظاہر ہے آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. میری بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ گیسٹ کو رسپیکٹ دی جائے. میں ٹوکتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ٹوکوں نہ. جتنی بڑی بات ہے، جتنی لمبی بات ہے، سنی جائے، بجائے اس کے کہ میں بیچ میں 6 دفعہ ٹوک کے بتاؤں کہ نہیں میں ٹوک سکتا ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. تو گفتگو میں ملکہ حاصل ہے. یہ مزاج نہیں ہے. میں ایک آپ کے جانے والوں کو یہ ضرور بات بتاؤں گا. پچھلے سال جب کمالی ہٹ ہوا، پچھلے سال، جی تو میں نے روز رات کو تیار ہوں، سردیاں تھیں، علی اور میں، میرا بیٹا، میں سردیوں کے اندر چسٹر پہن کے، ہیٹ پہن کے، جب سردی ہوتی تو آپ کو، اب سے نہیں شروع سے، پہلے میں لنڈے کے چسٹر لاتا تھا، آج باہر سے خرید لیتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں پھرتا تھا، آج بھی پھرتا ہوں. تو میں نے علی کو لے کے جانا اور ہم انارکلی، لکشمی چوک کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے رات کو. اور فیملیز نے آنا، لوگوں نے آنا، میاں بیوی نکلے ہوئے ہیں، فیملی نے وہ تصویریں بناتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ روز آپ کہاں نکل جاتے علی کو لے کے؟ میں کہ یار میں لاہور کے چوکوں میں جا کے بیٹھتا ہوں
اور بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ آتے ہیں سیلفی بناتے ہیں. میری بیوی نے کہا کہ آپ کو تصویریں بنوانے کا اتنا شوق ہو گیا. میں کہا نہیں یار, میں اس اللہ کے بندے کی نا بیٹی کی زندگی میں آسانی نہیں پیدا کر سکتا. اس کے بالوں میں اگی ہوئی چاندی کو دیکھ کر کوئی رشتہ تو نہیں لا سکتا. اس کے بے روزگار بیٹے کو نوکری نہیں دلوا سکتا. اس کی بیٹی پہ ظلم کرنے والے اس کے داماد کو تھپڑ مار کے راہ راست پہ نہیں لا سکتا. لیکن وہ جو 2 منٹ کی خوشی ہے وہ دیکھ, وہ کمال, آپ کمال, میں تو کہہ رہے سے کمالی صاحب, اور پاجی سے شرط لگ گئی. میں کہ یار یہ خوشی میں دے سکتا ہوں. اور یہ واقعی چند لمحوں کی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا کی قسم آج بھی چلتی گاڑی روک کر ہائی ویز پہ میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, وہ آگے کہتے بھائی اترو. میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اور خدا کی قسم میں اس وقت وہاں آ گیا ہوں جو میں نے خود نمائی کی اسٹارٹ میں بات کی تھی. وہ خود نمائی والا چاہنے والا افتخار افی کو مرے ہوئے شاید 10 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے وہ بات سمجھ آئی ہے, ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنایا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے جھٹلایا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے. اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, جو اللہ کی چاہت ہے. اب یقین کریں میں نے جو چیز چاہیے تھی اس کی طرف سے منہ موڑ لیا. میں اب کے بھی ہوں, ابھی عمرے پہ گیا ہوں, 13 میں بھی گیا تھا, اب کے بھی گیا ہوں. صرف اتنا کیا ہوں, کرم جاری رکھیے گا بس. اچھا, میں نے آپ سے نا اس دفعہ ایک چیز سیکھی ہے اور میں نے اس پہ عمل کیا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ عمرے پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کے اپنا لوکل نمبر فیس بک پہ دیا کہ جی یہ میرا نمبر ہے رابطے کے لیے. مجھے بھی اللہ نے توفیق دی, میں بھی گیا ابھی, تو میں نے بھی یہی کیا. میں اس سے پہلے رابطہ نمبر نہیں دیتا تھا. تو اس دفعہ میں نے کہا یار ایک بندہ جس کو اللہ نے اتنی عزت دولت شہرت دی ہے وہ یہ کر رہا ہے, میں کیا چیز ہوں, میں کیوں ہوں جی. تو میں نے کہا ادھر لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, کوئی گپ شپ لگانا چاہتے ہیں. میں نے وہاں جا کے نمبر لیا, سم لے کے فیس بک پہ ڈال دی کہ میرا سعودیہ کا رابطہ نمبر ہے. یہ میں نے آپ سے سیکھا اور اس پہ عمل کیا. لوگ اتنے خوش, بہت ملاقاتیں ہوئی مدینہ میں, مکہ میں, جدہ میں, ریاض میں. میٹ اپ میں نے اناؤنس کیا, اس پہ کچھ لوگ آئے, لیکن جب نمبر دے دیا سب نے کہا نہیں جی بس میں صبح آ رہا ہوں, میں 11 بجے آ رہا ہوں, میں 1 بجے آ رہا ہوں. میں نے کہا یار جس کا جب دل کر رہا ہے آ جاؤ. یار ان کی محبتیں دیکھی, بہت 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 مخلص. میں ہر ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں نمبر دیتا ہوں. کے لیے اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے نا, وہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کوئی آ گیا پاکستانی اس کو وہ دیکھتے ہیں تو چلو خوش ہو جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں. سر یہ جو 2 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کسی کو اس تکلیف کے دور سے یا ٹینشنوں سے نکال دیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کو پتا ہے میں نے آج تک فیس بک پہ یہ نہیں لکھا ابا جی بیمار ہے دعا کیجیے گا, پھپھو مر گئی, چاچا میرے خاندان میں ڈیتھ نہیں ہوتی, میرے لوگ بیمار نہیں ہوتے. میں خوشخبری سنانے والا ہوں. مطلب میری فیس بک سے کبھی آپ کو کوئی بری خبر نہیں ملے گی, پازیٹیو چیز ہی پازیٹیو. اور میں اگر کیا مرنا تو سب نے ہے, تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ کہوں گا یہ چند ویڈیو بنائے تھے اور یہ کتاب لکھی ہے, آگے سر جھکا ہوا ہے, جتنی عبادات کر سکتا تھا ٹوٹی پوٹی کرنی ہے, اب آپ جانے آپ کا کام جانا. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں نے آپ سے یہ چیز سیکھی, اب جب میں نے لگایا تو آگے کسی اور نے بھی سیکھی ہوگی. وہ جو ڈرائیور کی میں نے ویڈیو لگائی ہے یار, وہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ مجھے فون کر رہا تھا حالانکہ میں کہیں بیزی تھا مکہ شریف میں. اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے تو آپ سے ملنا ہے. جب وہ ملنے آیا تو اس نے مجھے پتا کیا بتایا, میں نے تو وہ واقعہ بیان نہیں کیا. اس نے ایک بات تو یہ کی کہ میں نے آپ کے ساتھ وائرل ہونا ہے, میں نے اس کی ویڈیو بنا کے لگا دی. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی میڈم کو جو عربی خاتون تھی اس کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اور میں حرم شریف گئے اور آپ عمرہ فرما رہی ہیں. ہاں جی سر, اور اپنی میڈم کو لے آیا, ملنا مجھ سے تھا. اچھا. میں نے یہ واقعہ اسے بیان نہیں کیا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیج پہ آنا, تو میں نے ڈال دی. سر وہ یہ کر کے آیا تھا. یہ محبت ہے اس میں. چلے اس بہانے ان کو عمرہ بھی ہو گیا اور ملاقات بھی ہو گئی آپ سے. چلیں جی, بہت شکریہ افتخار بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی اچھی آپ سے گپ شپ ہوئی. لاسٹ پہ آپ ینگ جنریشن کو, یوتھ کو کوئی بھی میسج دے دیں, کوئی بات بتا دیں, کوئی نصیحت کر دیں, کوئی شعر سنا دیں. جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہی رہے گا. کیا بات ہے. ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا. جو اپنے حصے کی ساری خوشیوں کو بانٹ دے گا, جو غم جہاں کے سمیٹ لے گا وہی رہے گا. اداس چہروں کو جس کے دم سے خوشی ملے گی, مسرتوں کو دوام دے گا وہی رہے گا. اور شعر دیکھیے گا کہ جو اپنی میں کو نکال پھینکے گا اپنے دل سے,
جو اپنی میں کو نکال پھینکے گا اپنے دل سے، انا کے کیٹو کو سر کرے گا وہی رہے گا، وہی رہے گا، شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں، شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں، جو سن کے آگے نہیں کہے گا وہی وہی رہے رہے گا، کیا بات ہے، جو سن کے آگے نہیں کہے گا وہی رہے گا، اور جو اپنی خوشیوں کے سب خزینے کمائی ساری، جو اپنی خوشیوں کے سب خزینے کمائی ساری خدا کے بندوں پہ وار دے گا، وہی رہے گا، جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہی رہے گا، ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا۔ اور یہی میرا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میں شکریہ اس طرح سے ادا کروں گا کہ بابا جی کی دعا کے ساتھ کہ جی پلیز، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے آمین، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔